بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ نسائی جلد اول کا سبق نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب الوضوء مما غیرت النار اس کے حوالے سے ہم نے 2 احادیث مبارکہ پڑھی تھیں، اور 2 احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم نے ترجمہ دیکھا اور رجال السند اور لطائف السند پر بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں بھی باب الوضوء مما غیرت النار کو ہی ہم جاری رکھیں گے، اور اگلی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ترجمہ اور رجال السند اور لطائف السند وغیرہ پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حصا فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار۔ تو چلیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اتوضؤ من طعام اجدہ فی کتاب اللہ حلالا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے حلال کردہ کھانے کی وجہ سے وضو کروں؟ لأن النار مست، صرف اس وجہ سے کہ آگ نے اس کو چھو لیا ہے، آگ نے اس کو پکایا ہے۔ فجمع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکریاں جمع کی۔ فقال، اور فرمایا، اشہد عدد هذا الحصى، کہ میں ان کنکریوں کے برابر گواہی دیتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، توضؤوا مما مست النار، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کھانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے حلال اس کو قرار دیا ہے، وہ حلال ہے ہمارے کھانے کے لیے، اور صرف اس وجہ سے وہ کھانے کے بعد وضو کریں کہ اس کو آگ نے چھو لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کہ وہ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے گواہی دے کر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے کہ توضؤوا مما مست النار۔ چلیے اب اس حدیث مبارکہ کے رجال پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اس روایت کے سند میں جو ہے 8 راوی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، کچھ کا باقی ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی ہیں ابراہیم بن یعقوب۔ ان کا پورا نام ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق الجوزجانی ہے۔ دمشق میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، ثقہ اور حافظ راوی ہیں۔ 11ویں طبقہ سے ان کا تعلق ہے۔ ائمہ رجال آپ کے ثقاہت پر متفق ہیں۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ جو ہیں وہ آپ سے روایت لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ حسن بن سفیان، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم، ابن خزیمہ، یہ سارے حضرات جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگلے راوی عبد الصمد بن عبد الوارث ہیں۔ پورا نام عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید بن ذکوان العنبری ہے۔ 206 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور صدوق راوی ہیں۔ روات کے 9ویں طبقے سے تعلق ہے۔ ائمہ سیاہ ستہ آپ سے روایت لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے والد سے اکرمہ بن عمار، حرب بن شداد، سلیمان بن، تمام حضرات سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابو احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدوق صالح الحدیث۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی عبد الوارث بن سعید بن ذکوان البصری ہے، ثقہ راوی ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی پیچھے حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی حسین المعلم ہیں بن ذکوان رحمہ اللہ۔ روات کے 6 طبقے سے ان کا تعلق ہے،
اور روا عن عطا، یہ حضرت عطا سے، حضرت نافع، حضرت قتادہ، عبداللہ بن یزید، بریدہ اور ان تمام حضرات سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ثقہ راوی ہیں اور ائمہ رجال آپ کی ثقاہت پر متفق ہیں، لیکن ائمہ صحاح ستہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی خیثمہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اسی طریقہ سے ابو حاتم اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، اور ابو زرع رحمہ اللہ نے لیس بہ باس کہا ہے۔ اس طرح سے ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن مدینی سے پوچھا کہ حضرت یحییٰ بن کثیر کے شاگردوں میں زیادہ ثقہ راوی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ ثقہ ہشام دستوئی ہیں، پھر امام اوزاعی ہیں، اور اس کے بعد پھر حسین المعلم رحمہ اللہ ہیں۔ اگلے راوی یحییٰ بن کثیر ہیں، ان کا ذکر حدیث نمبر 24 میں گزر چکا ہے۔ اسے اگلے راوی عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمہ اللہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 56 میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آگے جتنے بھی راوی ہیں، مطلب بن عبداللہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ چلیے اب ہم احادیث مبارکہ کی خصوصیات دیکھتے ہیں، لطائف السند دیکھتے ہیں۔ لطائف السند میں سب سے پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ ثمانیات میں سے ہے، یعنی 8 واسطوں پر مشتمل ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سوائے مطلب کے کہ وہ صدوق ہیں، اور کثیر التدلیس اور ارسال ان سے ثابت ہے۔ ایسے یہ خصوصیت یہ ہے کہ اس سند کے تمام راوی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن سے ائمہ صحاح ستہ روایت کرتے ہیں۔ البتہ امام نسائی رحمہ اللہ کے جو شیخ حضرت ابراہیم بن یعقوب رحمہ اللہ ہیں، ان سے امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، باقی صحاح ستہ والے حضرات نہیں کرتے۔ اور حضرت مطلب بن عبداللہ جو ہیں، ان سے ائمہ سنن اربع روایت کرتے ہیں۔ ایسی یہ خصوصیت یہ ہے کہ سند میں 3 تابعین کرام یحییٰ، عبد الرحمن اور مطلب بن عبداللہ، یہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل یہ 4تھی حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باب نمبر 122 باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم نے متن حدیث اور ترجمہ دیکھا، اور رجال السند پہ بات کی، اور لطائف السند پہ بات کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔